الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارا دوسرے پارے کا درس قرآن ہے۔ اس سے قبل میں ایک مسئلہ عرض کیے دیتا ہوں۔ 5:18 اور کچھ سیکنڈ پر آج سحری ختم ہوئی ہے۔ کچھ دوست 5 بجے سحری کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ 4:30 کر لیتے ہیں، لیکن عین وقت جب ہوتا ہے نا 5:18 اور اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس وقت باقاعدہ پانی پی رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے سحری کو بند کر دی ہے۔ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر 5:18 اور کچھ سیکنڈ پر بند ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے بریک کر دیں۔ یہ بار بار میں نے جمعے کے درس میں بھی اور دیگر درسوں میں بھی بات بیان کی تھی کہ آپ سحری کو وقت کے ساتھ بند کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ بھی ٹائم اعلان ہو گیا بند کر لیں۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کھولنے کے لیے تو کھایا پیا جاتا ہے اور بند کرنے کے لیے بھی آپ کو کھائے پیے۔ اگر 1 سیکنڈ کا بھی مسئلہ بن گیا تو آپ کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ اتنا یہ گہرا مسئلہ ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ محبوب آپ کے ایک عمل سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ قبلے کو بدلا کیوں گیا؟ حضور جب مکہ مکرمہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے اور بیت المقدس آگے ہوتا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے اور درمیان میں خانہ کعبہ ہوتا تھا، تو 2 قبلوں کو سامنے رکھ کے حضور نماز ادا فرماتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں تو اب 2 ہی جہتیں تھی۔ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں ہوتا، قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ نہیں ہوگا۔ قبلہ اولا جو ہے وہ بیت المقدس تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے نماز ادا فرمائی۔ یہودیوں کا اعتراض آ گیا کہ بھئی ہر بات میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہ عجب بات ہے کہ قبلہ تو ہمارا ہی ہے جس کی طرف وہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ویسے جو کلیئر مدت ہے نا وہ بیان کی گئی ہے کہ ہجرت کے بعد 1 سال 5.5 ماہ کے بعد 25ویں رمضان 25 رمضان کی تھی، پیر کا دن تھا، مسجد قبلہ تین کی تھی۔ جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے وہ تو سمجھ جائیں گے، باقی اللہ سب کے نصیبوں میں فرمائے اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد قبلتین سمجھ لیں، یہ محراب بنا ہوا ہے نا، اس کے بالکل سامنے اپوزٹ وہ محراب بنا ہوا ہے۔ تو 25واں رمضان تھا، پیر کا دن تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آنا شروع ہوا کہ یا الہی ہمارا قبلہ وہ ہو جائے جو ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ تھا۔ صرف خیال ہے اور اسی خیال میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ فرشتہ حکم لے کر آئے۔ رب کو یہ انداز پسند آیا، فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، سونیا جو تو بار بار ہماری طرف یہ جو منظر دیکھ رہے ہو آسمان کی طرف، ہمارے حکم کے انتظار میں ہو۔ ہم آپ کے چہرے مبارک کو آسمانوں میں بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ میرے محبوب انتظار کس بات کا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم نے وہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا میرے محبوب
مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور اے مومنو تم جہاں بھی ہو مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لو کہ میرے محبوب کا چہرہ اب مسجد حرام کی طرف ہو گیا ہے. اب تم بھی اپنا چہرہ قبلے کی طرف یوں مسجد حرام کی طرف کر. تو جہاں پیشوا نے قدم دیے ہم نے اسے کعبہ بنا لیا. قبلہ تو وہ ہے جو اللہ فرمائے, پر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ فرما کب رہا ہے. جب محبوب کی منشا ہوئی, رضا ہوئی, تو رب نے وہ منظر بھی بیان کیا کہ میرے محبوب قبلہ وہ جسے تو پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہا قبلہ وہ خلیل اللہ ابراہیم کا جو تھا وہ بناتے ہیں, نہیں, محبوب جسے ترضیٰ, جسے محبوب آپ پسند کرتے ہیں وہی قبلہ بنا دو. پھر تھوڑا سا ذرا تقابل دیکھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ وہ اپنے اولاد کی قربانی دے, اپنی مال کی قربانی دے, جان کی قربانی دے, نارے نمرود میں کود پڑے, ساری قربانی دینے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ محبوب آپ اے خلیل اللہ میرے گھر کی تعمیر تم اور تمہارا بیٹا مل کر کرو. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اور تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی میرے مولا یہاں وہ نبی اور رسول بھیج دے جو تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہو. جب یہ دعا کر لی, خانہ کعبہ کی تعمیر کی, قربانیاں دینے کے بعد رب نے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا موقع دیا قربانیوں کے بعد. اور حبیب اللہ یہ ہے کہ نماز میں کھڑے خیال آیا, رب نے کہا محبوب جو قبلہ پسند ہے وہی بنا لو. کعبہ تعمیر نہیں کرنا, قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں. میرے محبوب تم حبیب اللہ ہو, تمہارا کام ہے خیال لے کر آنا, تمہاری رضا پر ہماری رضا ہوگی, تم جو چاہو گے اس پر ہماری چاہت ہوگی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بنا کہ ادھر کھڑے ہیں اور ادھر آئے, تو ظاہری بات ہے کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب حضور چل کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے نماز کے اندر ہی رخ پھیرا اور وہاں سے چلتے ہوئے یوں آئے. پہلی صف والے پیچھے چلتے گئے, دوسری صف والے دوسری صف بنتے گئے, یوں پورا جو وہاں تھا منظر وہ ادھر ہو گیا. جب منافقین نے دیکھا, اور ہمیشہ منافقین کی یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ رہا ہے, کہا کہ کس چیز نے ان کو اس قبلہ سے پھیر دیا جس قبلہ پر تھے. تو اللہ نے پورا رکوع عطا فرمایا, فرمایا تم یہ بات کرتے ہو جس پر وہ تھے, میرا محبوب جہاں تھا وہ بھی قبلہ تھا, جب محبوب اب آیا ہے یہ بھی قبلہ ہے. میرا محبوب کا رخ جس طرح پھر جائے وہی قبلہ بن جاتا ہے. پھر اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تم قبلے کے والے سے لڑتے ہو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ رب کی طرف تم نے متوجہ کس طرف ہونا ہے, اور نبی کے واسطے سے ہی متوجہ ہو سکتے ہو, بغیر نبی کے واسطے سے تم متوجہ نہیں ہو سکتے. ورنہ قرآن نے کہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, تم جہاں بھی چہرہ پھیرو, جہاں بھی اپنا رخ کر لو. اور دوسرے مقام پر فرمایا تم جہاں بھی ہو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, یعنی اللہ کی قدرت, سلطنت, حکومت ہر جگہ موجود ہے. اللہ کو باؤنڈ نہیں کر سکتے, اس جگہ ہے, اس جگہ ہے, اوپر ہے, نیچے ہے. اللہ کی قدرت سلطنت مکان و لا مکان میں موجود ہے. تو عبادت اللہ کی ہے, قبلے کی عبادت نہیں ہوتی. قبلے کی طرف منہ کیا جاتا ہے, لیکن قبلہ بنانا کس کو ہے؟ نبی کے واسطے کے بغیر کبھی قبلہ متعین نہیں ہو سکتا. لہذا نبی کا واسطہ عبادت کے اندر ضروری ہے. تو جو عبادت نہیں اس کے اندر بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کا مقام کیا ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مصائب آئے, پریشانی آئے, بھوک میں آئے, تمہیں اللہ کہتا سمائیں گے ہم. بھوک میں, مالوں کی کمی میں, اولادوں کی کمی میں, پھلوں کی کمی میں, خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو پورے طور پر واویلا کر دے
اور فوتگی خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر ہو جاتی ہے تو پوری تسلی کر لی ہونے پتہ نہیں اللہ نے ساڈے کو کی لینا سی، ساڈا گھر ہی لبا سی، یہ کفریہ کلمے بولے پھر اس کے بعد کہا ساڈا تو صبر ہی ہے، یہ کوئی صبر نہیں ہے، تسلی تو تم نے پہلے کر لی ہے، کفریہ کلمات تم نے بول لیے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، جانے والا بھی اللہ کا ہے، ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب جوڑ ذرا دیکھیں، جب بات کی منافقین کے اعتراض کی کہ قبلہ بدلا، انہوں نے اعتراض کیا، درمیان میں اللہ رب العزت نے صبر کے حوالے سے کی بات کر کے پھر واپس یہ فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ جوڑ کیا بنتا ہے؟ جوڑ یہی سمجھ آتا ہے کہ محبوب کے جس طرف ارادے ہو جائیں، محبوب کے جس طرف توجہ ہو جائے، جس طرف ان کے قدم لگ جائیں، وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہیں، وہ جگہ اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کو قبلہ بنایا جائے۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ کیسے نشانی بنی؟ جناب اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان، جب ان کو بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم، تو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں، خانہ کعبہ اگر اس طرف ہے تو یہ صفا مروہ اس طرف آئیں گی، تو صفا کے پاس آپ بیٹھی، دیکھا بیٹے کو مروہ کے پاس لٹایا ہوا ہے، آب زمزم کا کنواں اس طرف ہے، تو دیکھتی ہیں کہ پانی مل جائے، یوں اس طرف چڑھتی ہیں تو سوچتی ہیں دوسری طرف پانی ہوگا، پھر یہ خیال کہ میرے بچے کو کچھ نقصان نہ دے جائے، یوں کرتے کرتے 7 قدم لگے، اللہ نے کہا میری بندی میرے بندے کے پیاس کو بجھانے کے لیے یوں دوڑی ہے، اب صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہو گیا ہے۔ جہاں ولیہ کے، نبیہ نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی، نبیہ نہیں ہو سکتی، ولی ہوتی ہے، جہاں ولیہ کے قدم لگے رب اس کو کہتا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، اور جہاں ولی پورا لیٹا ہو، جہاں نبی کی ذات موجود ہو، اس کی نشانی کی کیا بات ہوگی؟ تو اللہ فرما رہا ہے جہاں قدم لگے عورت کے، مقدس بیوی کے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ محبوب آپ تو سردار اولیاء ہے، سردار انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کی اگر پوری توجہ کسی طرف ہو جاتی ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیوں نہ ہو؟ اس واسطے محبوب آپ جو کہہ دیا، جو دل کے آپ کے خیال میں آ گیا، ہم نے اسی کو کعبہ بنا دیا ہے۔ پھر نظام تخلیق میں اللہ نے اپنی ذات پر دلائل دی، فرمایا یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، دن اور رات کے آنے جانے میں یہ جو کشتی چل رہی ہے، نظام کائنات کو، نظام قدرت کی یہ جو کشتی چل رہی ہے، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھل ایک موسم کا آتا ہے دوسرے موسم کا آتا ہے، یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ کون ہے جو چلانے والا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے وجود کے اوپر دلیل دیتے ہوئے کہا کہ جو ہے وہ تم میں سے نہیں جو اس نظام کو چلانے والا ہے، جو سورج کو بھی چلائے، چاند کو بھی چلائے، اور ستارے، نظام شمسی قائم، نظام قمری قائم، ستاروں کا نظام قائم، کواکب سیارہ قائم، برج قائم، یہ سارے آسمانی اور زمینی نظام، اور اس کے درمیان جو قائم ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ہے جو انسان سے اوپر ہے، انسانوں میں سے نہیں ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس کے ہونے سے یہ ہے، اگر وہ ہے تو یہ ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے وجود کے اوپر دلیل فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبلے کے حوالے سے لڑ رہے ہیں، ان کی تو نوعیت یہ ہے کہ احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حرام کیا تھا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم کے اوپر مردار حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، غلط ترجمہ اس کا چلتا یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر چھوڑا جائے،
چھوڑا جائے، داتا کے نام پر، خواجہ کے نام پر کچھ جانور چھوڑا جائے، جی وہ بھی غلط ہو گیا۔ میں نے کہا جناب یہ ترجمہ کسی آیت سے ثابت کر دے کہ اہل بہی لغیر اللہ کا ترجمہ یہ ہے، نہ اہل کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ذبح کا وقت آئے، چھری چلنے کا وقت آئے، اس وقت آپ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیں، یہ غلط ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ یہ جناب میاں صاحب کی گائے ہے، یہ جناب چودھری صاحب کی گائے ہے، یہ فلانے کی گائے ہے، تو نسبت کرنے سے وہ حرام ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے یہ خواجہ کے نام کا، یہ داتا کے نام کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس ذبح کے وقت چھری چل رہی ہے غلط ہے۔ ہر مسلمان جب چھری چلاتا ہے تو اللہ کا ہی نام لیتا ہے۔ خام خواہ کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور بزرگوں کے نام سے جو جانور اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ یہ داتا اور خواجہ اور غوث کے نام پر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ذبح اللہ کے نام پر کریں گے، ثواب ان بزرگوں کو پہنچائیں گے، اور تقسیم رشتہ دار، غربا، دوست احباب میں کریں گے۔ بالکل کلیئر ہے ہر بات، کسی بات میں بہم نہیں۔ پھر احسان ثواب انہی کو کیوں بچائیں گے؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہوا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ چونکہ پرہیزگار ہے، عزت والے ہیں، ہم احسان ثواب کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ انتولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف کو اپنے چہروں کو پھیر رکھو تو یہ ہوگے نہ۔ یہ جو سیدھے سادے اور بالکل یہ رسم کے اوپر جو نظام چلتے ہیں اس کے اندر عبادت نہیں رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری توجہ ایک طرف کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ کہ تم اللہ پر یقین رکھ کر عبادت کر سکو، آخرت کے دن پر یقین رکھ کر عبادت کر سکو، مقصد یہ ہے۔ لہذا رسمی نظام درباروں کے اوپر وہ میں عشق نماز پڑھنی، ڈھول بج رہے اور ایسے نماز پڑھ رہے وہ ملنگ، تو پھر سجدے بھی کر رہے، نماز کی توہین کر رہے، تو اب ہم سے کہیں کہ یہ بریلیوں تمہارے ہیں، ہم تو بالکل کلیئر کہیں گے کہ یہ قوم تمہاری پتہ کہاں سے اٹھا کے لے، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پیچھے تو بلے شاہ نے کافی چلائی تھی، دل کو لفظ درکار نہیں، عجیب سی باتیں ہیں، ان کا مطلب ہی اور ہے۔ اور یہ جو عشق کی نماز بول کر اور نمازوں کی توہین کی جا رہی ہے اور رسمیں ایسی بنائی جا رہی ہے، لال جبہ پہن لیا، فلانا کر لیا، ہم فلانے دربار کے ساتھ منسوب ہے۔ بھائی جتنے دربار بزرگ ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی نے بھی نہیں کہا کہ رسمی اور جھوٹی باتیں کرو، وہ وہی کہتے رہے کہ اللہ رب العزت کے رسول پیارے جو لے کر آئے ہیں اسی کو مانو، اسی کو آگے پہنچاؤ۔ بس یہ تو ڈھوسلے بنائے ہیں کیچ کرنے کے لیے کہ تم اس طرح آنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، ٹوپی کے رنگوں میں، کپڑوں کے رنگوں میں، سٹائل میں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ سنت ہو جو حدیث سے ثابت ہے، سنت ہو جو حدیث سے ثابت ہے، وہ جس طرز کا بھی ہو جائے، لیکن شریعت کی مخالفت یہ بالکل پسند نہیں۔ اس کے آگے احکام قصاص کا بیان کیا گیا۔ احکام قصاص فرمایا کہ نظام اسلام چلے، انتہائی افسوس کی بات ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کا نظام چلانے کے اندر، لانے کے اندر ہم خود کس قدر پریشان ہیں کہ نظام اسلام آ جائے کیا ہو جائے گا۔ ایک وزیر فوت ہو گیا تو اسے کہا گیا، سوال کیا گیا کہ جی اسلام کا نظام آ جائے، تو وہ کہنے لگا اگر اسلام کا نظام آئے گا تو ہم، تمہارا کیا خیال ہے، ہم لوگوں کو ٹنڈا کر دیں، لوگوں کے ہاتھ کاٹیں؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اسلام صرف ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں آتا، اسلام بھوکے کو روٹی دینے کے لیے آتا ہے۔ ہمسائے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہنوں بیٹیوں کے حقوق، اسلام کے اندر امن، یہ معاشرے کا حصہ بنتا ہے۔ یہ مطلب ہی نہیں ہے جو تم سمجھ کر بیٹھے ہو۔ ہاں جو چور ہوگا اس کے ہاتھ کاٹیں گے، تو اگر تو یہی ہے کہ یہ چور ہی ہے پھر تو ہاتھ کاٹیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے تم قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، ایک جان چلے گی دوسری جان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے اس میں زندگی ہے۔ ایک چور کو یاد کر کے چوک میں سزا دے دو، پورے لاہور کے چور جو ہیں وہ بعد آ جائیں گے۔ یہ
جو سزا کو ننگی کر کے دیا جاتا ہے، چوک چراہے میں دیا جاتا ہے، ایک سزا دے دو، پورا علاقے کے اندر سراسنگی چھا جائے گی، بالکل اطمینان ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے آگے روزوں کے احکام بیان کیے، فرمایا روزہ تم پر فرض ہے، بھوکا مارنا مقصد نہیں ہے، مقصد تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے رہے، آدم علیہ السلام سے روزے رکھتے آئے، ابھی تک رکھ رہے، مقصد تمہیں پرہیزگار بنانا ہے۔ آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، نظر تمہاری بدی کی طرف نہ جائے، پوشیدہ کے عالم میں، پوشیدگی کے عالم میں بھی تمہاری نظر محفوظ رہے، اکیلے بیٹھے ہو تو موبائل سے تمہاری نظر برائی کی طرف نہ جائے۔ حضور امام ربانی مجدد ثانی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس کا رمضان نیکیوں میں رہا، برائی سے بچے ہوئے رہا، اس کا سارا سال محفوظ رہ گیا۔ اور روزے کے اندر احکام یہ بیان کیے کہ جو مریض ہو یا سفر پر ہو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رخصت ہے۔ مرض کی دو قسمیں، ایک ہے مرض عارضی، ایمرجنسی، وقتی مرض جو ختم ہونے والی ہے، اگر روزہ اس نے چھوڑا ہے تو بعد میں قضا لازم ہوگی۔ اگر مرض ایسی ہے کہ جو ہمیشہ دائمی رہنے والی ہے، یا بوڑھا ایسا ہے کہ دوبارہ جوانی کی طرف یا صحت کی کمزوری کی طرف ہی بڑھ رہا ہے، طاقت کی طرف آنے کی کوئی امید نہیں، شیخ فانی، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ وہ عورت جو بچے والی ہے، جو دودھ پلانے والی ہے، وہ فدیہ نہیں دے گی، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ آگے قرآن نے کہا اللہ تم پر آسانی پیدا کرتا ہے، دیکھ رخصت دے دی۔ پھر فرمایا روزے کے دنوں میں، رمضان کے مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، انہی دنوں کے اندر روزے رکھ لو کہ ماحول بنا ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کی راتوں کے اندر تمہارے جو شادی شدہ ہے ان کے لیے ایک معاملے کی گنجائش رکھی گئی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر ایسا عمل کیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، وہی ٹائم بتایا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے جدا ہو جائے۔ ٹائم 5:18:49۔ تو یہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے جدا ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کا ذکر نہیں، گھونٹ لگانے کا ذکر نہیں کہ سحری بند کرنی ہے۔ پھر اسی طرح جب ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب رات ہو جائے تو پھر روزوں کو تم مکمل کرو، یعنی مغرب جو ہی ہو جائے تمہارا روزہ مکمل ہو گیا۔ لیکن جلدی نہیں کرنی، ابھی کچھ سیکنڈ ہو تو جلدی جلدی چینل بدل کر کہ بھئی میری افطاری جلدی ہو جائے، اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افطاری میں جلدی کرو۔ اس افطاری جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر افطاری 5:55 پر ہو رہی ہے تو 55 پر کرے، آپ جو ہے 6 بجے 6:15 جا کر نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 5:55 پر ہو رہی ہے تو آپ 54 پر کھول کر بیٹھ جائیں، اور ابھی متشابہ ہو کہ 55 پر ہے کہ 54 پر درمیان میں کھول کر بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جو افطاری کرنے کے اندر جلدی کیا کرتے تھے۔ اس کے آگے چاند کی تاریخوں کو بیان کیا گیا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ نظام شمسی اور قمری دونوں ہی اسلامی ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ اسلامی مہینے محرم سے لے کر ہم نے ذی الحجہ تک یہ اسلامی مہینے، اور جو جنوری فروری ان کو کہہ دیا انگریزی مہینے۔ کوئی مطلب نہیں بنتا، دونوں ہی اسلامی ہیں۔ ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظام قمری جو ہے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، اس کے اندر اسلامی احکام اس کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ روزے کا مہینہ وہ ظاہر بات ہے جنوری فروری میں تو نہیں آئے گا، وہ تو آئے گا رمضان میں۔ اس طرح ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج ہوگا، 9 کو عرفہ ہوگا، 1 شوال کو عید ہوگی، یہ سارے قمری مہینے کے ساتھ ہیں۔ اسلامی مہینہ اس معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب جنوری فروری وہ انگریزی مہینہ ہے، انگریز کون ہوتے ہیں؟ چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ قمری مہینے ہیں، جنوری سے دسمبر تک یہ شمسی مہینے، تو اس واسطے اس کے اندر خام خواہ تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے آگے عظمت جہاد کو بیان کیا۔ جہاد کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے، مسلمانوں پر حملے کرنا نہیں ہوتا ہے۔ جو دہشت گردی ہوتی ہے مسلمانوں کی مساجد میں جا کر، یا کوئی بھی ایسے جن کو مقدس مقامات ہو وہاں پر جا کر حملے کر دینے، یہ نہیں ہے۔ جہاد ہوتا ہے الاعلان، میدان میں اتر کر، اسے کہتے ہیں اعلاء کلمۃ اللہ۔ تو یہ نہیں ہوتا یہ دھماکے کرنا، پتہ نہیں یہ کون سا اسلام ہے، یہ کفار کی سازش ہے۔
مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے آگے حج کے مسائل بیان کیے گئے، ہمارا آدھا پارا یہاں پر ہوتا ہے۔ حج کے مسائل بیان کیے گئے کہ حج ہوگا، اس کے اندر بالوں کی کٹنگ ہوگی یا بال منڈوائے جائیں گے، تکلیف ہو، اذیت ہو تو پھر اس کے فدیہ دینا ہوگا، اگر پھر یا اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دم دینا ہوگا، نہیں کو کر سکتا تو حج کے دنوں میں پھر وہ روزوں کے ساتھ بھی گزارا چل جاتا ہے۔ یہ سارے احکامات بیان کیے گئے۔ اللہ سب کے مقدر میں حج کرے، یہ سارے احکام تفصیل سے سیکھے۔ آگے اللہ نے فرمایا حج کے اندر کچھ لوگ جاتے تو یہ کرتے کہ زیادہ راہ لے جاتے، تو شکایت کی گئی کہ یہ لوگ جی زیادہ راہ لے جاتے، تو کہا پھر تقویٰ جو ہے وہ بہتر زیادہ راہ ہے۔ وہ جا کے اگر وہاں تھوڑا بہت بزنس کرتا ہے اور مقصود اس کا یہ ہے کہ خرچہ پورا کر لوں، مقصود رضا الہی ہے، تو اس کا حج بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میدان عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو، ایسے کہ جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے راضی ہوتے ہو نا، اللہ کا ذکر یوں کر کے راضی۔ بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے بھی سخت اللہ کا ذکر کرے گا۔ والذین آمنوا شد حب اللہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہو۔ پھر کچھ صحابہ تھے، وہ ہم میں سے بعض ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے جو مصیبت دینی دنیا کی دے دے، اگلے جہان میں نے سکون بھی دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو میرے محبوب کے امتی، اور باتیں ایسے دعا یوں کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، میرے مولا دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بالکل کلیئر۔ اس کے آگے جہاد کے عظمتیں اور مسائل بیان کیے گئے، معاشرت کے مسائل بیان کیے گئے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے بیان کیے گئے، مرتد کی سزا بیان کی گئی، اس کی سزا جہنم ہے۔ پھر شراب کی حرمت کے حوالے سے بتایا گیا، جوے کی حرمت کے حوالے سے بتایا گیا، قیامت کے حوالے سے کچھ بیان کی گئی، اور یہ شراب کے حوالے سے کہا گیا محبوب یہ لوگ کہیں گے شراب کے اندر کچھ صحت کے لیے نفع ہے، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بڑا ہے، جو تم منافع کہتے ہو منفعت کوئی نہیں، اس میں گناہ بہت بڑا ہے، بچو اس سے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے کچھ مسائل فرمائے نکاح کے، فرمایا ایک طرف مومن عورت، مومنہ عورت ہو، غریب ہو، اور دوسری طرف مشرکہ عورت ہو، مادہ ہو، فرمایا مشرکہ کی طرف نہ جاؤ، بلا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، ہاں ایمان والی بنا لو پھر ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عورت ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ بھی مالدار مشرک مل گیا، یہ جس طرح ہندوؤں میں چل رہا ہے، مسلمان بچیاں جو ہے وہ اس طرح برگلائی جا رہی ہے، باہر کی کنٹری کے اندر ایسا ہو رہا ہے، تو شادی کے اندر مالدار مرد بھی نہ دیکھو، مالدار عورت بھی نہ دیکھو، ہاں ان کا ایمان اگر ثابت ہے پھر چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو پھر وہ دیکھو۔ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ آگے حیض کے مسائل بیان کیے گئے۔ لوگوں کے اندر بڑی عجیب سی بات پائی جاتی ہے، حیض کا لفظ بولنے سے بڑے شرماتے ہیں اور بڑی پاک دامنی دار کرتے ہیں، اوہ حیض کا لفظ نہیں بولنا، شرعی عذر بول لے، اے جی، اور اندازہ نہیں ہے کہ قرآن لفظ یہ بول رہے ہیں۔ قرآن کھول کر مسائل کو بیان کرتا ہے، اور کتنے لوگوں کو میں کہتا ہوں شادی شدہ بندے آ جائے نا کھڑا کر دوں جناب ان کو حیض کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور کتنے غلط معاملات ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ جی اب میں حدیث کھل کر بات لے رہا، شادی شدہ ہو بیوی سے زنا کیسے ہوگا؟ اور بھی اس کی تعویلیں ہیں، لیکن یہ تعویل یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حیض کے دن جا رہے ہیں وہ قربت اختیار کر جائیں گے۔ حیض کے دنوں میں عورت سے دوری ہوتی ہے، حرام ہے اس کے قریب جانا۔ اب حیض کے ہر عورت کا الگ سے مسئلہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے عورت کے جو نپاکی کی لمٹ ہے وہ کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس عورت کی عادت بن گئی ہے کہ نہیں بنی، اگر عادت بن گئی ہے پھر اس کی ڈیٹ خراب ہوتی ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس ڈیٹ کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، جو عادت بنی ہوئی ہے اس کی طرف بھی دیکھا جائے گا، لیکن پھر بھی 10 دن تک اس کو دیکھا جائے گا۔ درمیان میں غسل کر کے نمازیں پڑھے گی، قربت ابھی نہیں کی جائے گی۔ اگر درمیان میں پھر وہ روزہ رکھ رہی ہے پھر آ جاتا ہے 10 دن کے اندر اندر، اگر وہ حیض پھر آ جاتا ہے تو روزے اس کے پچھلے ختم ہو جائیں گے۔ 5-6 دن، 5ویں 6ویں دن اس کا حیض ختم ہو گیا تھا،
2 دن روزے رکھے پھر اس کو حیض آ گیا، 10ویں دن کے اندر اندر ہے وہ روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، جو نمازیں ایسے پڑھ کی پاکی کی حالت وہ معاف ہو جائے گی، 11ویں دن اس کو پھر غسل کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا ہے اس کا مسلسل چلتا ہے سسٹم، 10ویں دن رکتا نہیں، 11واں دن بھی آ جاتا ہے، اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ غسل کرے، خون آ بھی رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، غسل کر کے نماز پڑھتی رہے، ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے گی، اسے کہتے ہیں استحاضہ جی، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان دنوں کے اندر عورت کا بالکل کھڈے لگا دے، اس کے ہاتھ کی روٹی بھی نہیں کھانی اور بالکل اس کو سائڈ پر کر دے، بلکہ ایک بی بی کے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی اپنی بہو کو کہ تم نے اچار نہیں ڈالنا، تمہارے دن ناپاکی کے جا رہے، ان دنوں میں تم نے اچار نہیں ڈالنا، اچار خراب ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کسی واعظ سے جب مسئلے کا پتہ چلا تو میں نے کہا یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں صرف عورت کو منع کیا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا منع کیا ہے، مسجد میں جانا منع کیا ہے، عورت کے ساتھ قربت اختیار کرنا یہ منع کیا ہے، باقی نبی پاک روزہ رکھنا منع کیا ہے، باقی حضور نے منع نہیں کیا۔ درود شریف پڑھ سکتی ہے، بلکہ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان دنوں میں کرے گی وضو 5 وقت، جب وضو کیا جاتا ہے یہ کرے گی وضو 5 وقت میں، اسی روٹین سے بیٹھے گی، اسی جگہ پر بیٹھے اور درود شریف پڑھے۔ ہمارے بندے بھی پھٹے والے مفتی صاحب ہوتے ہیں، اور نانا بی بی پتر تو درود شریف نہیں پڑھنا، تو درود شریف پاک نام ہے، تو پلید ہے، تو نہیں پڑھنا، بیٹھے گھر فتوے جاری۔ غلط بات ہے، درود شریف پڑھے، وظائف پڑھے، تسبیح پڑھے، ذکر کرے، صرف قرآن نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو بچیاں حفظ کر رہی ہوتی ہیں یا قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں یا قرآن سن رہی ہوتی ہے باجی، تو ان کے بعد جب بچی آتی ہے تو وہ بھی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ بھی غلطی آتی ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، تو اگر اس کی غلطی آتی ہے تو وہ کہتی ہے حمزہ کے اوپر زبر پڑھو، وہ کہتی ہے آگے کاف کے نیچے زیر پڑھو، یوں ہجا کرا کر وہ مسئلے کو حل کر لیتی ہے۔ اور ہجا کی ان کو اجازت ہوتی ہے، یعنی جدا جدا لفظ کرنے ادا کرنے۔ اس واسطے گھروں میں نحوست پیدا نہ کریں، ان دنوں کے اندر بیویوں کو کہیں باقاعدہ بی بی وضو کر اور مصلی پر بیٹھ کر درود شریف کی تسبیح کھینچ، تو یہ برکت ہی برکت رہے گی۔ جی بات سمجھ آئی نا جی؟ اور میں پھر بھی کہتا ہوں ہر بندے کا حیض کا مسئلہ الگ، عورت کا مسئلہ الگ سے، ہر بندے کو چاہیے اپنی بیوی کے متعلق حیض کی معلومات لے کر اس کی تفصیل الگ سے پتہ کرے، علم لے۔ آپ کے پلے اسٹور سے بارش شریعت ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، وہاں سے بارش شریعت رکھے موبائل میں، وہاں سے حیض کے مسائل پڑھی آسان اردو میں لکھے، وہ پڑھے۔ ہر بندے کا الگ سے مسئلہ ہوگا۔ اب حیض کے دن جا رہے ہوتے اس کو پتہ ہی ہوتا، وہ سمجھے بی بی پاک ہے نماز پڑھے، بی بی کو بھی نہیں پتا، اور یہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی کیا ضرورت ہے، یہ بی بی کا مسئلہ ہے۔ بھائی لازم ہے کہ ان مسئلے کو جانے۔ پھر قرآن نے ساتھ ہی بیان کیا طلاق کے مسئلے کو جی، اور طلاق کے مسئلے کے اندر عدت کیا ہے؟ 3 حیض۔ حیض کی طلاق کی عدت 3 حیض ہے، جس عورت کو طلاق ہو جائے 3، اس کی حیض کی عدت ہے، اس 3 حیض گزارے گی۔ اگر حیض کے اندر ہی اس کو طلاق ہوئی ہے مینسز کے اندر، تو پھر اس کے بعد 3 جو ہے وہ گزارے جائیں گے۔ تو طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پاکی کے اندر طلاق دی جائے، اگر ضرورت بن پڑی ہے، مجبوری بن پڑی ہے، ایک طلاق دے، پاکی میں دے جس میں قربت اختیار نہ کی ہو، پھر ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، پھر ہر پاکی میں جب ایک ایک طلاق دے، یا ایک طلاق دے کر 3 ماہ کے لیے چھوڑ دے۔ جب 3 ماہ کے لیے چھوڑ دیا، وہ عورت عدت گزرنے کے ساتھ ہی نکاح سے نکل جائے گی۔ اس کے بعد اگر دوبارہ دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، صلح کی پوزیشن بنتی ہے، تو بغیر حلالے کے نکاح کرنا آسان ہوگا۔ اب یہ قوم کرتی کیا ہے؟ طلاقیں دے دیتی ہے، 3 کام کرتی ہے اپنی مرضی سے، اور پھر آ کر کیا کہتی ہے حضرت صاحب کوئی راہ نکالے۔ بھی اب راہ چھوڑا ہی نہیں ہے، مفتی صاحب کہاں سے راہ نکالے؟ یہ بنی اسرائیل کے یہودی علماء کا کام تھا کہ وہ پیسے لے دے کر کے کوئی راہ نکال دیتے تھے۔ یہ حضور کی امت ہے اور امت کے علماء ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کی گارنٹی ہوگی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے۔ قرآن کی آیتیں نہیں بدلیں گے۔ وہ کرتے تھے یہودی علماء، یحرفون الکلم عن مواضعہ، آیتوں کو بدل دیتے تھے، تھوڑی بہت قیمت لینی، امیر کے لیے مسئلہ اور ہوتا، غریب کے لیے مسئلہ اور ہوتا۔ ادھر مسئلہ ایک ہی ہے، 3 طلاقیں 3 ہی ہوگی، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ طلاقیں دے دی 3، چاروں اماموں کے نزدیک 3 طلاقیں 3 واقع ہو جاتی ہے۔
اور 700 ہجری تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سے لے کر 700 ہجری تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ سب سے پہلے اہل سنت کے اندر اس شخص نے کہا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی پیروی میں یہ نظام چل گیا۔ اس کے اوپر میری تحقیق موجود ہے نیٹ کے اوپر بھی، طلاق ثلاثہ کا اسلامی حکم، جس میں نے کثیر دلائل سے، قرآن و حدیث سے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ معلوم کرنا چاہیے۔ بچے کو نکاح کا جب کرایا جائے تو ساتھ ہی بتایا جائے بیٹا نکاح یہ ہے، طلاق یہ ہے، طلاق سے یوں تم نے بچنا ہے۔ طلاق وہ کام ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے جب طلاق دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بیوی کو نہیں چھوڑنا ہوتا، 2 خاندان جدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اولاد ہو تو اولاد ذلیل ہو رہی ہوتی ہے، کدھر جائے گی اولاد؟ اگلے گھر جائے یا پچھلے آئے، دونوں صورتوں میں اولاد بیکار ہو جاتی ہے۔ اس واسطے خدا را طلاقیں دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچو۔ شادی کی ضرورت ہے ایک اور کر، اور ضرورت ہے ایک اور کر لو، مرد کو 4 کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ انصاف کرے، حقوق سارے ادا کرے، خرچے سب کو برابر دے، یہ کر سکتا تو بسم اللہ، نہیں تو صبر شکر کر کے روزے رکھ کے گزارا کرے۔ باقی طلاق 3 ہے، 3 طلاقوں کے بعد مذہب بدلتے ہوئے کبھی کسی چونک سے کبھی کس چونک سے فتویٰ لے لیا، جی اب ہم یہ 3 طلاقیں ایک ہوگی، فلانے مفتی صاحب نے کہہ دیا نا 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ 3 کا مطلب 3 ہی ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تو وہ کیا 3 کا مطلب 3 ہی ہوتا ہے، گنتی بدل تو نہیں جائے گی۔ قرآن نے کہا اب طلاق کو مرتا کہ اصولی طریقہ یہی ہے کہ طلاق کو 2 مرتبوں میں دیا جائے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اصولی طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اصولی طریقے سے ہٹ کر کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ آ گیا جس سے نوجوانوں کو بلگلایا جاتا ہے، یہ جی سنیوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، حلالے کرتے ہیں۔ سن لے حلالے کا مسئلہ بھی، میں کہتا ہوں کسی پھٹے کے مفتی صاحب کا میں ذمہ دار نہیں، اداروں میں بیٹھے ذمہ دار مفتیان کرام میں ان کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے اہل ادارے اہل سنت کی ذمہ دار ہوں، ان کے اداروں کا ذمہ دار ہوں، میں کسی اور کا ذمہ دار نہیں۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ جب طلاق دے دی جائے، عدت گزر جائے، عورت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے آگے نکاح کرے، اس کے ولی یا خود وہ اجازت سے آگے نکاح کر لے 2 گواہوں کی موجودگی بھی، طلاق ہونے کے بعد نکاح اس عدت گزرنے کے بعد کر لیا، جب نکاح کر لیا اب اس کے بعد وہ مرد چھوڑ دے، پھر عدت گزارے، اب واپس اپنے پہلے خاوند کی طرف آ سکتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب عورت کے لیے پہلے خاوند سے نکاح حلال نہیں ہے جب 3 طلاقیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ آگے نکاح کرے کسی اور سے، وہ اپنی مرضی سے چھوڑے، پھر اس کے لیے اجازت ہوگی۔ ہاں درمیان میں یہ کہنا کہ بھئی مجبوری ہے، اس کے بچے ہیں، تم نے اس کو چھوڑنا ہے، چھوڑنے کے قول کرتے ہوئے نکاح کرنا، یہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اور اس نیت سے کہ بھئی یہ چھوڑے، اس نیت سے نکاح کرانا، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اگلی بات سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ میں نے کہا پروسیجر سے آئیں، پروسیجر یہی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت عدت گزارے، پھر اپنی مرضی سے نکاح کرے، وہ اپنی مرضی سے دے طلاق، درمیان میں کوئی بات نہ ہو، نہ نیت کی ہو نہ قول کی ہو، وہ طلاق دے پھر عدت گزار کے پہلے خاوند کی طرف آ سکتی ہے۔ یہ ہے شرعی حلالہ۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ جانے اور وہ جانے، شریعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جس عورت کو طلاق دے دو عدت کے اندر، مسائل تو سمجھ آ رہے ہیں نا جی، خرچہ دینا پڑے گا۔ طلاق کے اندر جو عدت ہے، عدت کے اندر عورت کو خرچ دینا پڑے گا۔ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر عورت کو روکنا ہے تو روکو۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ 100 طلاقیں دیتے تھے، پھر بھی رکھتے تھے۔ اسلام نے کہا 3 طلاقوں تک کا اختیار ہے، اس کی آگے نہیں ہے۔ 1 طلاق دی، پھر 2، پھر 3 کے بعد ختم۔ اور اگر 3 طلاق ایک ہی مجلس میں یوں کرتے رہے، بیوی تو ماری گئی، پھر قرآن کا خرچہ دینا مرد کو لازم ہوگا۔ خرچ مرد کے اوپر لازم ہے، نکاح میں ہو تب بھی خرچ، اور کتنا خرچ جی؟ کیا کوٹھیوں والا خرچ عورت مانگ سکتی ہے؟ بڑے بڑے گھر، ہر مرد جتنی کمائی کرتا ہے
اس کی گنجائش کے مطابق عورت کو خرچہ دینا لازم ہوگا. بچے کا خرچ مرد پر لازم ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. ہاں ماں دودھ 2 سال پلائے گی، بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی. یہ جو ہمارے معاشرے میں تقسیم کرتے ہیں نا، لیکن بچی کو کم پلایا جائے گا، بچے کو زیادہ پلایا جائے گا، غلط ہے. بچی بھی انسان ہے، بچہ بھی انسان ہے. اسلام نے دونوں کو یہ دودھ پلانے کے اعتبار سے برابر رکھا ہے. 2 سال پورے پلائے جائیں گے اور اس کا خرچ والد کے ذمہ ہوگا. اس لیے باپ پر کتنے چیزیں لازم ہوتی ہیں سوچے. بیوی کا خرچ، بچوں کا خرچ، نابالغ اولاد، ان کا خرچ اولاد پر لازم ہوتا ہے، اور اسی نظام کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے. آگے قرآن میں کہا کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10. 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. عدت طلاق کتنی تھی؟ 3 ماہ، 3 حیض. اور عدت وفات کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. جو بیوی ان دونوں صورتوں میں حاملہ ہو، اب آتا ہے جی بیوی حاملہ تھی، بچے والی تھی، اس کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ بھئی طلاق بچے کو نہیں ہوتی، طلاق عورت کو ہوتی ہے. وہ چاہے حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، عورت کو طلاق ہو جاتی ہے. اور عدت وفات کے اندر اگر عورت حاملہ تھی، بی بی حاملہ تو اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہوگی، چاہے 4 ماہ 10 دن گزرے یا نہ گزرے. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ 2 الگ مسئلے ہو. پھر آگے قرآن نے حق مہر کو بیان کیا، منگنی کو بیان بھی کیا ہے، خطبۃ النساء جسے کہتے ہیں. فرمایا اچھا منگنی کے بھی اصول ہیں. ہمارے ادھر پیغام میں نکاح جس عورت کی طرف بھیجا جائے، باقیوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ باقی اپنا پیغام روک دیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو عورت ابھی عدت میں ہے، طلاق کی عدت میں یا وفات کی عدت میں، اس کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے. اشارہ کر سکتے ہیں لیکن صراحت نہیں کہہ سکتے، نہ اس کی طرف پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد حق مہر مقرر کرنا ہوگا. حق مہر کتنا ہو؟ جتنا اس علاقے کی عورتوں کا، اس حسن اور عقل والی عورتوں کا ہوتا ہے اتنا دیا جائے گا. 10 مہر سے کم حق مہر نہیں ہے، 10 درہم سے کم. 10 درہم سے حق مہر کم نہیں ہوگا. وہ 10 درہم کتنا بنتا ہے جی؟ 30.618 30 گرام 618 ملی گرام چاندی. اس کے مطابق جتنا اس کا ریٹ لگا رہے وہی اس کا حق مہر ہوگا. کیونکہ چاندی کا ریٹ ہو رہا تھا، اوپر نیچے ہو رہا تھا، تو اس کے مطابق پچھلے دنوں 27,000 بھی بن گیا تھا حق مہر. 32.5 کو غلط لگے نہیں دیو جی 32 روپیے 32.5 روپیے. وہ جی حق مہر حضرت جی 32.5 سنے. میں کہا جی ہوں 32.5 دے کے جائے 32 بھی دیو تو جڑی تیلی وہ بھی دے کے جاؤ. کمال ہو گیا. کسی دور میں یہ 30 ملی گرام 30 گرام اور 618 ملی گرام اتنی چاندی 32.5 آ جاتی تھی. پھر دور بدلتا رہا، ریٹ بدلتا رہا، 1 مہینے میں کتنا ریٹ اوپر نیچے ہوا. تو اسی طرح آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں، اس سے کم نہیں. حق مہر دینے کے لیے باہر لاکھوں لٹا رہے ہوتے ہیں، تو جب حق مہر دینے کی بات آتی ہے، ہاں جی لکھ لو جی شرعی لکھ لو، جو شرعی پہلے پوچھنا تھا کتنا ہے. میں تو جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں تو پہلے کہتا ہوں لا بھی دن 50,000 رکھ. نہیں جی حضرت جی شرعی. تو میں کہ غیر شرعی 50,000 جو ہے وہ کم از کم ہے 27-28,000. کیوں قاری صاحب؟ یہ کم از کم ہے. اس کے اوپر 1,00,000 2,00,000 جتنا دے سکتے ہو وہ تیرا ہے. اور قرآن نے سورۃ النساء میں ایک اور بات کہی ہے، نکتے والی بات ہے. قرآن کہتا ہے جو تم بیویوں کو دو حق مہر اور وہ تمہیں کچھ واپس دے دے، فَقْلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، اس کو کھا لو، بڑا ہی برکت والا ہے. اور بیوی واپس تبھی دے گی نا جب زیادہ دو گے. 200 پکڑا تو اس میں سے بقایا کیا ملے گا؟ تو اس واسطے تم حق مہر زیادہ دو. وہ کہے میرے سرتاج آپ نے اتنا زیادہ دے دیا، یہ کچھ آپ رکھ لیں. لو جی اس پیسے کو پکڑ کر آپ لگائیں کاروبار میں، وہ کاروبار کبھی نقصان والا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے فَقُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، کھا جو اس کو رچتا پچتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں نا نکاح والا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اگرچہ بزرگ بھی ہیں چہرے ان کے تازہ ہو رہے ہیں کہ نکاح ایسی برکت والی چیز ہے. تاہم حق مہر ہوگا. اگر حق مہر مقرر کر دیا پھر رخصتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟
اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو نصف حق مہر دینا ہوگا، اگر رخصتی کے بعد ہوتی ہے طلاق حق مہر پورا دینا ہوگا، اگر حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا تو پھر رخصتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اگر رخصتی ہو گئی تو مہر مثل کہتے ہیں، جتنا عورتوں کا ہوتا ہے اتنا دینا پڑے گا، اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو قرآن کہتا ہے کچھ نہ کچھ دے دو، آہر بنتا ہے کہ کچھ دے دیا جائے۔ آگے نماز عصر کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور دو واقعے جو اس پارے کے آخر میں بیان کیے گئے وہ بڑے غور طلب ہے۔ طاعون سے کچھ لوگ بھاگے، طاعون کی بیماری لگی، اس سے کچھ لوگ بھاگے، لیکن تقدیر سے خود کو بچا نہ سکے، اللہ نے فرمایا عذاب نے ان کو آ کر لے لیا، اور پھر لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہ اس وقت پیش آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس لوگ گئے کہ حالات بڑے خراب ہو گئے، لوگ ہم کے اوپر چڑھائی کر گئے، ہم مجبور ہو گئے، ہمارے لیے کچھ منتخب کرے، وہ بادشاہ مقرر کرے۔ تو جناب انہوں نے بادشاہ مقرر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ وہ ہوتا ہے بادشاہ مقرر کرنے کے اندر بھی انہوں نے کوئی شرطیں رکھی، خیر حضرت طالوت بادشاہ مقرر ہو گئے۔ حضرت طالوت جب بادشاہ مقرر ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، نہ یہ بنی اسرائیل سے، نبی کی اولاد سے، ہم نبی کی اولاد ہیں، ظاہر ہے پیر کا پتر پیر تو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو نبی کی اولاد سے بھی نہیں ہے، یہ تو اور ہے، تو ہمارا بادشاہ کیسے مقرر کر دیا گیا؟ قرآن نے اس حوالے سے جو اصول دیا، بتاتا ہوں بسطۃ فی العلم والجسم، کہا منصب اسی کو دیا جاتا ہے جو علم میں بھی بڑھ کر ہو اور جسم اور طاقت کے اعتبار سے بھی بڑھ کر ہو۔ منصب ہو گیا، ہونے کے بعد پھر کہا بھی جنگ لڑنی ہے جالوت سے، اور اصل جنگ اس کے اندر تابوت کی تھی۔ تابوت کے اندر کچھ تبرکات تھے، نبیوں کی قدرتی تصویریں تھیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وہ امامہ شریف، اور بھی کئی تبرکات اس میں۔ اتنے تبرکات کی برکت سے بنی اسرائیل والے فتح حاصل کرتے تھے، جنگ ہونی آگے رکھ رہے نا، اللہ نے فتح دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اس کے خالد بن ولید، بالوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں مبارک ہوتی نا وہ ٹوپی میں سی ہوتے تھے، اور جب جنگ ہوتی تو ابن اسیر نے لکھا الکامل میں، تو ایک جنگ میں وہ نا اس طرح ڈھونڈ رہے کسی چیز کو، شکایت ہوئی ان کی حضور یہ کچھ چیز اس طرح تلاش کر رہے تھے، تو جب جناب عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا، کہا حضور کے منہ مبارک تھے اس ٹوپی میں، اور میں وہ پہن کر جنگ لڑتا تھا، اور کبھی حضرت خالد بن ولید کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ پھر تابوت کے والے سے کہا کہ تابوت طالوت کے پاس آ گیا، جو حضرت طالوت تھے، تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارا بادشاہ مقرر ہے۔ تابوت آ گیا، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، تابوت کو کس طرح وہ لے کر آئے فرشتے۔ تابوت آ گیا، پہلے انہوں نے بے حرمتی کی، کوڑے کرکٹ پر پھینکا، تبرکات کی توہین کی، اللہ نے شکست دی، بعد میں توبہ کی تو اللہ نے تابوت واپس لوٹایا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام ہو، اولیاء کرام کے تبرکات ہو، اللہ رب العزت ان کی برکت سے قوموں کو محفوظ فرماتا ہے۔ فتح ادھر سے ہی ہے، فیض ادھر سے ہی ہے، لیکن یہ سبب جو بنتا ہے وہ انبیاء اور اولیاء کے تبرکات بنتے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جنگ لڑنے جانا ہے، راستے میں ایک نہر آئے گی، ذرا خیال سے رہنا، نہر سے پانی نہیں پینا، پیاس لگے تو کچھ گھونٹ پی لینا، ایک دو چلو، زیادہ نہیں پینا۔ ہزاروں کی تعداد گئے، جناب راستے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی مل گئے، 16 سال کی عمر ہے اس وقت، ان کے پاس گلیلا کا شکار کرتے تھے تو شیر کو بگا دیتے تھے، پتھر ہوتا ہے اس میں، راستے میں وہ بھی لے، وہ بھی مل گئے۔ آگے جب دیکھا کہ جالوت بڑی فوج کے ساتھ ہے، اکیلا ہی بگا دیتا تھا لشکر کے لشکر کو، جب دریا کو پار کیا، بھر بھر گھونٹ بھر بھر کر پانی پیا، جنہوں نے پیٹ پھول گئے وہ ادھر ہی بیٹھے رہے، 313 بچے، جتنے بدری صحابی تھے، جتنے رسولوں کی تعداد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی محمد کا ہے، علم العداد کے مطابق عدد نکالے تو 313 کہ یہ نشان فتح ہے۔ اتنے بچے، آگے جالوت سے مقابلہ ہونے لگا تو کہا مقابلے کے لیے بندہ ہو۔ حضرت طالوت نے کہا جو جالوت سے مقابلہ کرے گا
जीतेगा मैं उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, पूरा असला लगाकर जब मैदान में गए, देखकर फिर वापस आ गए, उन्होंने चांगड़े मारना शुरू कर दी, वो भाग गए। आपने असला उतारा, तलवार उतारी, खौद उतारा, अपनी गलेल पकड़ी, कहा जब जाना ही अल्लाह के भरोसे पर है तो फिर ये तलवारें और असला कैसा। गलेल लेकर सामने आए, आ जाओ भाई। जालूत सामने खड़ा हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गलेल चलाई, छोड़ी है नबी के जोर से, कि मूसा अलैहिस्सलाम के जोर से किमती मर गया, वो आपने मुक्का मारा और वो फिरौनी मर गया। जब आपके जोर से वो चलाया, जालूत का खौफ चीरता हुआ कितने पीछे वासले जहन्नम हो गए। वकातला दाऊद जालूता, कुरान ने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। सल्तनत भी इसने सारी, तालूत ने कहा सारी सल्तनत भी, बेटी का रिश्ता भी पेश किया और कहा अब से आप बादशाह भी हैं और नबी भी अल्लाह की तरफ से बना दिए गए। अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह का फजल है आप पर जो सारे जहान वालों पर फजल साबित है। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अलैका या सहाबी या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अलैका या सहाबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैका यरजिउस सलाम।